حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر اب ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھائی، یہ برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. کہہ رہے میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ہوں ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں اب ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے. اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دیں. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی. اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے، پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی، اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی پگڑیاں، ان کے اتنا خوبصورت لباس، جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی عزت ملی مجھے کسی سے. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد، بولو بھائی، کچھ بھی، بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنائے گا، اور اس وقت تو اس پہ بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو، ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ؟ اس کو تو
बाप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, भाई अपनाने से कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं, ऐसे सीने से लगाया उन्होंने और मुझे सहरोज़े की जमात में अपने साथ लेकर गए, खिलाते थे, बड़ा ख्याल रखवाया मेरा। कह रहे उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाज़त ली, वो गुरु छोड़ते थोड़ी, उनको पैसे वैसे दिए, जान छुड़ाई ना, वो भी ग़ुलामी की तरह निकलना पड़ता है, पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हज़ार रुपए, वहाँ से फिर निकल के 4 महीने उसमें भी ख्याल किया। तो फिर तबलीग के बुज़ुर्गों से मिला, फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये ज़नाना अलामतें ख़त्म हो। तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह, उस इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई। ये ऐसी NGO है मेरे भाई जिसको कोई भी NGO नहीं कहता, न इनके कोई इश्तिहार आ रहे, कितने लाखों लोगों को इस तरह से ये लेकर भी आए और उनके मसाइल भी हल किए, मगर ना कोई वीडियो बन रही है, ना कोई इश्तिहार आ रहा है। ये तो उसने खुद मुझे बता दिया ना, उसने कहा ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। तो उसकी माशाल्लाह अब दाढ़ी निकल गई, उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह से उम्मीद है कि मुकम्मल मर्द बन जाऊंगा। तो ये है वो दावत जिसमें आपका कोई मफाद। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर